کہ جہاں گلوبلائزیشن سے دنیا ڈیپینڈنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ ڈیولپنگ سٹیٹس مزید ڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں ورلڈ بینک کے اوپر، آئی ایم ایف کے اوپر، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں، جیسے پاکستان ہے، جیسے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اور ایسی بہت سی اور بھی اسٹیٹس ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں فائنینشیل مانیٹری یعنی کہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر، کہ کارل مارکس کی یہاں پر ڈیپینڈنسی تھیوری بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ گلوبلائزیشن سے، کیپٹلزم کیپٹل اسٹرکچر سے ہمیں اسٹیٹس مزید ڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں، مزید آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور وہ پے بیک یا پے آف نہیں کر سکتے اپنے ایکسٹرنل ڈیٹس کو۔ مگر اس میں ایک ایسی ایگزامپل چائنا، جو صرف اور صرف رائز ہی گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ 2001 میں جب چائنا نے WTO کو جوائن کیا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو جوائن کیا، تو چائنا کو گلوبل فائنینشیل مارکیٹس کی ایکسیس ملی، چائنا کو فری ٹریڈ ایگریمنٹس ملے، اور چائنا نے ٹریڈ کی اکنامی کوریڈورز بنائے، اور چائنا گرو کر گیا۔ پھر 2012 میں جب پریزیڈنٹ جن پنگ آئے تو انہوں نے پھر ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو 2013 میں انٹروڈیوس کرایا، اس کے بعد سی پیک نظر آیا، پھر ہمیں SCO نظر آتی ہے، پھر ہمیں برکس نظر آتی ہے، اور یہ ساری آرگنائزیشنز بھی ہمیں گلوبلائزیشن میں نظر آتی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوبلائزیشن اینڈ چائنا از گروئنگ، چائنا گلوبلائزیشن کی وجہ سے گرو ہوا۔ تو جہاں باقی اسٹیٹس گلوبلائزیشن کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ہوئی، تو وہاں پر چائنا ایک واحد ایسی اسٹیٹ ہے جس نے گلوبلائزیشن سے فائدہ اٹھایا، اکنامیکلی گرو کیا، ٹیکنالوجیکلی گرو کیا۔ کیونکہ اگر ہم گلوبلائزیشن کو دیکھیں تو گلوبلائزیشن از این ایور انکریزنگ فینومینا آف پولیٹیکل انٹریکشن، اکنامیکل انٹرڈیپینڈنس اینڈ ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن among the states to attain their common interest۔ تو پھر ٹیکنالوجیکلی، پولیٹیکلی اینڈ اکنامیکلی چائنا نے اس میں گرو کیا، اور اس کی ریزنز اور اس کی جسٹیفیکیشن ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، سی پیک، انویسٹمنٹس ان افریقہ، انویسٹمنٹس ان مڈل ایسٹ اینڈ برکس، اور اس طرح کی ہمیں آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں۔ سو چائنا از گروئنگ، چائنا اینڈ گلوبلائزیشن، فری ٹریڈ ایگریمنٹس، چائنا ڈیولپنگ کنٹریز کو سپورٹ کرتا ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تو چائنا کا ایک ویژن یہ بھی ہے کہ میں ڈیولپنگ اسٹیٹس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں ان کا بہت بڑا ریپرزنٹیٹیو ہوں، اور اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس برکس کی NDB ہے، نیشنل نیو ڈیولپمنٹ بینک، جس میں وہ ڈیولپنگ اسٹیٹس کو لون کی آفر بھی کرتا ہے۔ تو US چائنا رائیولری میں ہمیں نظر آیا ایک ٹائم لائن 1949 سے 2026۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے اور چائنا کا انٹرسٹ کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا امریکہ کو چائنا سے کیا فیئر ہے اور چائنا کو امریکہ سے کیا فیئر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ان کے ویژنز کیا ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تائیوان کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہم نے تائیوان میں فرسٹ آئی لینڈ چین کو ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے کوڈ اور آکس کو دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ چائنا اینڈ گلوبلائزیشن۔ تو پھر اگر ہم اب دیکھیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رائیولری ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ کانفلکٹ سے کمپٹیشن ہوا، کمپٹیشن سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کوآپریشن۔ تو یہ کوآپریشن ہمیں نظر آتی ہے 2026 میں، جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا میں وزٹ کرتے ہیں اور G2 کی آفر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کوآپریشن ہے، بٹ امریکہ کی اس ٹائم پر انکنسسٹنٹ فارن پالیسیز ہیں، انسٹیبل فارن پالیسیز، اور دوسری طرف چائنا کی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، انسٹیبل پالیسیز ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد USA کی کوئی اور پالیسی ہوگی، مگر چائنا کی لانگ ٹرم پالیسی ہے۔ چائنا اپنی لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ جائے گا، اپنی اسٹیبل پالیسیز کے ساتھ جائے گا، اور دنیا میں USA کی یہی امیج بن چکی ہے کہ چائنا کی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اسٹریٹجک پالیسیز ہیں، مگر دوسری طرف جو USA ہے اس کی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں۔ وہ جسٹ 4 سال کے الیکشن کو مائنڈ میں رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی 4 سال کی گورنمنٹ کے اکارڈنگ ان کی پالیسیز ہوتے ہیں۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، کل کوئی اور پریزیڈنٹ ہوگا، ان کی کوئی اور پالیسی ہوگی، تو USA کی پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں ہیں۔ تو پھر ہمیں نظر آتا ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ چائنا از آن اٹس ٹریک ٹو اوورٹیک USA by 2027 because China's economy is growing، جو کہ 2011 میں $5.33 ٹریلین تھی، 2026 میں آلموسٹ کوئی $20 ٹریلین کی ان کی اکانومی ہے، اور 2027 تک یہ اوورٹیک کر دیں گے۔ تو اگر یہ اوورٹیک کر دیں گے تو پھر سوال وہی ہے کہ کیا USA اپنی پاور کو شیئر کرے گا، یا پھر کوئی نیو وار ہوگی،
یا نیو کولڈ وار ہوگی یا یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا کانفلکٹ ہوگا؟ تو ان ساری چیزوں کے جواب ہم نے آج دیکھے، ہم نے ہسٹری کو بھی دیکھا۔ تو اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، اس طرح کے انٹلیکچوئل کانٹینٹ کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔